وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احیا ملٹی میڈیا آپ کا استقبال کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارے قرآن و سنت پر مبنی دینی نشریات اور مشہور علماء کرام کے دروس نیز آپ کی علمی پیاس بجھانے اور اسلامی کتب تک رسائی کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے: www.ahya.org۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے پاس یہ ایک رسالہ پہنچا ہے، اس کا نام ہے قرآن و حدیث کے خلاف غیر مقلدین کے 50 مسائل، از حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن شاہ جہاں پوری، سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، شائع کردہ جمعیت علماء ہند نئی دہلی انڈیا، اور بموقع تحفظ سنت کانفرنس زیر اہتمام جمعیت علماء ہند، اور لکھا ہے ید اللہ علی الجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، اور جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس رسالے کے اندر یا اس کے اندر اس نے تقریباً 50 سوالات علماء اہل حدیث سے کیے ہیں، جن کو اس نے غیر مقلدین کے الفاظ سے ہر جگہ پر لکھا ہے۔ غیر مقلدین سے 50 سوالات، چونکہ ہمارے علماء اہل حدیث ان سے فقہی مسائل پر بات کرتے آئے ہیں کہ تمہارے فقہی مسائل اکثر جو ہیں، سب کو ہم نہیں کہتے، فقہی جو مسائل تمہارے اکثر ہیں قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں، لہذا ایسے مسائل کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور ائمہ جن سے یہ منقول ہیں ان کے لیے جو ہے مغفرت کی استغفار کی دعا کی جائے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ نہیں چھوڑنے والے، اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنے عوام کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تو اپنی طرف سے علماء اہل حدیث کے اوپر سوالات کی بوچھاڑ کر دی، اور ایسے سوالات بالکل بیہودہ، اکثر سوالات ان کے بیہودہ ہیں، بالکل یعنی غلط، اور بعض مسائل تو ایسے ہیں کہ مسائل ہیں ان کے، اور انہوں نے ہمارے بعض علماء اہل حدیث کی طرف انہیں منسوب کر دیا۔ مثلا سب سے پہلا مسئلہ نمبر 1 جو اس نے لکھا ہے کہ غیر مقلدوں کا مذہب ہے، غیر مقلدوں کا مذہب ہے کہ اگر رنڈی نے زنا سے مال کمایا اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تو وہ مال اس کے اور تمام مسلمانوں کے لیے حلال اور پاک ہو جاتا ہے۔ دیکھو فتویٰ مولوی عبداللہ صاحب غیر مقلد غازی پوری، مورخہ 23 ربیع الاخر 1329 ہجری۔ مولوی عبداللہ صاحب غیر مقلد اور دہلی میں امام سمجھے جاتے تھے، اور اہل حدیث ان کے فتویٰ پر عمل کرتے تھے، اور امام ابو حنیفہ کا مسئلہ اور ہے، وہ رنڈی کے بارے میں نہیں۔ یعنی آخر میں اس نے یہ کہا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی یہ مسئلہ ایک منسوب ہے ان کی فقہ کی کتابوں میں، اور کہتا ہے وہ امام صاحب کا مسئلہ جو ہے وہ رنڈی کے یعنی اجرت کے بارے میں نہیں، بلکہ وہ کسی اور بارے میں ہے۔ اب اس نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ رنڈی نے جو زنا سے مال کمایا اور پھر اس نے توبہ کر لی تو اس کا مال اس کے لیے حلال ہے۔ اس نے حوالہ دیا ہے ایک عالم مولانا عبداللہ صاحب غازی پوری کا، اور مولانا صاحب عبداللہ صاحب غازی پوری کا حوالہ دے کر تو اس نے تمام علماء اہل حدیث یا تمام جماعت اہل حدیث کا مذہب اس کو قرار دے دیا۔ حالانکہ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ جب ہم غیر مقلد ہیں، اور جب انہوں نے ہمارا نام ہی غیر مقلد رکھا ہے، جبکہ ہم اپنے آپ کو غیر مقلد نام نہیں رکھا، ہم نے ہمارا نام تو جماعت اہل حدیث ہماری جماعت کا نام ہے، اور انہوں نے غیر مقلد رکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس مولوی صاحب کو تقلید کا معنی ہی نہیں آتا، اس مفتی صاحب کو جو دیوبند کے مفتی صاحب تھے،
یا آتا بھی ہے تو یہ دھوکہ دہی، فریب دہی اور بے ایمانی سے کام لیتے ہیں، کیونکہ جب غیر مقلد کا معنی یہ ہے کہ سوا قرآن و حدیث کے غیر مقلد کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، نہ کسی عالم کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، نہ کسی کی فقیہ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، نہ کسی صحابی کی بات کو اہمیت دیتے ہیں جب صحابہ کی بات اس کے اپنے رائے سے ہو، عقل سے ہو، قرآن و سنت سے نہ ہو۔ تو جب نہیں اہمیت دیتے اور اسی کو غیر مقلد کہا جاتا ہے، ایسے ہی آدمی کو جو سوائے قرآن و حدیث کے کسی بات کو تسلیم نہیں کرتا، تو مولانا عبداللہ غازی پوری کا فتویٰ سب اہل حدیثوں کے لیے کیسے ہو جائے گا؟ لہذا اس کا یہ کہنا غیر مقلدوں کا مذہب ہے، غیر مقلدوں کا مذہب ہے، یہ پورے کے پورے 50 مسائل میں اس نے یہ کیا ہے کہ ایک عالم کا حوالہ دیتا ہے، فلاں عالم اہل حدیث نے جو مسئلہ لکھا، یہ سب غیر مقلدوں کا مذہب ہے۔ تو اس لیے ہم یہ اول میں وضاحت کر دیں کہ یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اور پھر جہالت کی بات بھی ہے ساتھ میں۔ کیوں؟ اس وجہ سے جب تم ہمیں خود غیر مقلد کہتے ہو تو غیر مقلد کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے علاوہ کسی عالم کی بات کو نہیں تسلیم کرتے۔ تو ایک عالم کا اگر فتویٰ دیا ہے تو اس کی ذات تک محدود رہے گا، اگرچہ وہ اہل حدیث ہے، غیر مقلد ہے، جو بھی اس کی ذات تک فتویٰ محدود رہے گا۔ دوسرے اہل حدیث علماء کے لیے وہ نہیں ہوگا قابل قبول، کیونکہ جب تک اس کی دلیل نہیں ہے، اور اسی طرح عوام اہل حدیث جو ہیں ان کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اس کی دلیل قرآن و حدیث سے نہ ہو۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ پہلے تو اس لحاظ سے پوری جماعت اہل حدیث کا یہ مسلک نہیں ہے، جماعت اہل حدیث کا پوری کا یہ مسلک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہ مسئلہ جو ہے، اصل میں یہ مسئلہ خود حنفیہ کا ہے، یہ مسئلہ خود حنفیہ کا ہے، اس لیے ہم اس کو حنفیہ کی فقہ سے ہی ثابت کرتے ہیں۔ اور اس نے جو آخر میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو یہ قول مذکور ہے یا فقہ کے کتابوں میں، تو وہ رنڈی کے بارے میں نہیں ہے۔ اس نے یہ اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے عوام الناس کے سامنے، کاش کہ ہمارے حنفی جو ہیں مقلدین حضرات وہ اپنی آنکھیں کھولیں، اور ہماری یہ کیسٹ دیکھنے کے بعد اب تو آنکھیں ان کی کھول جانی چاہیے کہ ہم ان کی خود کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اس مقام پر۔ ان کے مذہب کی سب سے بڑی کتاب جس کو فتاوی شامی کہا جاتا ہے، یہ اصل میں در مختار کی شرح ہے۔ یہ در مختار کی یہ شرح ہے، اس کا نام ہے اصل کتاب کا حاشیہ رد المختار علی الدر المختار۔ اس کے لکھنے والے ابن عابدین ہیں، یہ شام کے رہنے والے تھے، شام کے علماء میں سے ہیں، حنفی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں اس کو فتاوی شامی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کا صفحہ ہے 46، اس کتاب کا صفحہ ہے 46۔ اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں وَفِي غُرَرِ الْأَفْكَارِ عَنِ الْمُحِيطِ، محیط یہ ان کی فقہ کی کتاب ہے، اور غرر الافکار والے نے المحیط سے نقل کیا ہے ما اخذته الزانیة ان كان بعقد الإجارة فحلال عند ابی حنیفة لأن اجر المثل في الإجارة الفاسدة طیب وان كان القصب حراما فحرام عندهما۔ لکھا ہے اس نے کہ وہ عورت زانیہ عورت جو کچھ اجرت لیتی ہے، ما اخذته زانیہ، تو زانیہ عورت جو اجرت لیتی ہے زنا کی اجرت، اگر عقد اجارہ سے ہے، اگر دونوں کا عقد ہوا ہے، عقد اجارہ جسے کہتے ہیں، ان کے آپس میں معاہدے سے ہوا ہے، تو حلال ہے وہ اجرت نزدیک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اس وجہ سے کہ اجار مثل جو ہوتی ہے اجارہ میں، وہ اجارہ فاسدہ میں وہ طیب ہے، پاک ہے، اگرچہ اس کا سبب اور اس کا عمل حرام ہے، اور لیکن یہ صرف امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اور امام ابو یوسف قاضی اور امام محمد کے نزدیک حرام ہے۔ یعنی اس مقام پر امام ابو حنیفہ کی تقلید خود ان دونوں بزرگوں نے، امام ابو یوسف قاضی نے اور امام محمد نے، دونوں نے تقلید چھوڑ دی، دونوں نے تقلید چھوڑ دی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مذہب کو آج تک بھی حنفی یعنی مانتے آ رہے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر صاف طور پر موجود ہے کہ یہ اجرت زانیہ کی اجرت کے بارے میں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، جس کو انہوں نے حلال طیب کہا ہے۔ لہذا اس نے جو اس کتاب کے اندر جھوٹ بولا ہے کہ وہ رنڈی کے اجرت کے بارے میں نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہے اس کا، لہذا یہ جھوٹ کا اس کو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔